वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने ओरिदो कतर ग्रैंड प्री फार्मूला 1 की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। साहिब सुमो अमीर आज सुल्तान ओमान का इस्तकबाल करेंगे। सुल्तान ओमान 2 दिन के सरकारी दौरे पर आज दोहा पहुंच रहे हैं। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने कतर 2022 आलमी कप फुटबॉल के लिए काउंटडाउन क्लॉक की रुनमाई की तकरीब में शिरकत की। और सूडान में एक सियासी समझौता हो गया है जिसकी रूह से माजूल वजीर आजम हमदूक को उनके ओहदे पर बहाल कर दिया गया है। समझौते का मकसद मुल्क में जारी पॉलिटिकल क्राइसिस को खत्म करना है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने ओरिदो कतर ग्रांड प्री फार्मूला 1 की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप सीजन 2021 का 20वां राउंड है जिसको QMMF यानी कतर मोटर एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन ने लुसेल इंटरनेशनल सर्किट में 19 से 21 नवंबर तक मुनाकिद किया था। इस मुकाबले को देखने के लिए साहिब सुमो अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल थानी, साहिबतुस्सुमो शेख मोजा बिनत नासिर, साहिब सुमो अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद आल थानी, शेख मोहम्मद बिन खलीफा आल थानी और शेख जासिम बिन खलीफा आल थानी स्टैंड्स में मौजूद थे। इसी तरह वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी, मुतादिद शयूख और वज़रा, फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप के सरबराह और CEO जनाब स्टीफानो डोमिनिकाली, FIA के सदर जनाब जॉन टॉड, फीफा के सदर जनाब जियानी इन्फेंटिनो और मुल्क में मौजूद सिफारती मिशनों के सरबराहान और दीगर रियासती मेहमानों ने शिरकत की। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने पहली पोजीशन पर आने वालों के दरमियान इनामात तकसीम किए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जनरल मोहम्मद अली गानिम अल मादीद और जनरल पायलट मुबारक मोहम्मद अल कुमैत अल खयारीन को उनकी खिदमात के एतराफ़ में तमीम बिन हमद आल थानी तलवार से नवाजा। साहिब सुमो अमीर ने दीवान अमीरी में वाक़ अपने दफ्तर में दोनों अफसरान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों जनरलों ने इस इज्जत अफजाई पर साहिब सुमो अमीर का शुक्रिया अदा किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी आज ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक का इस्तकबाल करेंगे। सुल्तान ओमान मुल्क के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज दोहा पहुंच रहे हैं। दोनों रहनुमा दीवान अमीरी में मुलाकात के दौरान दो तरफा बिरादराना ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल और दीगर इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मस्कत में कतर के सफ़ीर शेख जासिम बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने इस दौरे के हवाले से कहा कि कतर और ओमान के आपसी ताल्लुकात मजबूत और ठोस बुनियादों पर कायम हैं और सुल्तान ओमान के इस दौरे से इनमें मज़ीद इस्तेहकाम पैदा होगा। इसी तरह दोहा में ओमान के सफ़ीर जनाब नजीब बिन याहिया अल बलूशी ने दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात को बिरादराना ताल्लुकात की बेहतरीन मिसाल करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की क़यादत इन ताल्लुकात को तमाम शोबों में फ़रोग़ देना चाहती है ताकि बाहमी ताउन और शराकत की आला तरीन सतह हासिल की जा सके। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के लिए काउंटडाउन क्लॉक की निकाब कुशाई की तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब कल रात दोहा कॉर्निश पर मुनाकिद की गई। तकरीब के दौरान ड्रोन और डिजिटल फायरवर्क के जरिए मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन दी गईं। तकरीब में कतरी ओलंपिक कमेटी के सदर शेख जुआन बिन हमद आल थानी, फीफा के सदर जनाब जियानी इन्फेंटिनो, मुतादिद शयूख और वज़रा भी मौजूद थे। इस मौके पर खेलों और नौजवानों के उमूर के वजीर जनाब सलाह बिन गानिम अल अली ने कहा कि सन 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए
کہ سن 2022 فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری ہیں اور قطر ایک یادگار ایونٹ منعقد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ قطر نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا ہے۔ فیفا کے صدر جناب جیانی انفینٹینو نے کہا کہ قطر ورلڈ کپ فٹ بال ایک منفرد اور یادگار ایونٹ ہوگا اور پوری دنیا اس سے لطف اندوز ہوگی۔ واضح ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن کلاک کی رونمائی عالمی کپ فٹ بال کے افتتاح سے ٹھیک ایک سال پہلے کی گئی ہے، یعنی کہ اب اس عالمی ایونٹ کے آغاز میں محض 365 دن رہ گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ برطانیہ کے وزیر مملکت برائے سرمایہ کاری لارڈ گیرالڈ گرمسٹن نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعاون اور اس کو بالخصوص سرمایہ کاری کے شعبوں میں فروغ دینے کے امکانات اور وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں لیڈروں نے مشترکہ دلچسپی کے کئی دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری اور برطانیہ کے وزیر مملکت برائے سرمایہ کاری لارڈ گیرالڈ گرمسٹن کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس کے دوران معیشت اور سرمایہ کاری کے میدانوں کی تازہ ترین صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ برطانوی وزیر مملکت نے بعد ازاں قطر کے وزیر مملکت برائے توانائی انجینئر سعد بن شرید الکعبی کے ساتھ بھی ملاقات کی اور انرجی کے شعبے میں قطر اور برطانیہ کے مابین قائم تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع پر بات چیت کی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ دوحہ میں قطر اور پولینڈ کی خارجہ وزارتوں کے درمیان سیاسی بات چیت کا ایک راؤنڈ ہوا ہے، جس میں وزارت خارجہ میں سیکریٹری جنرل جناب ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے قطری وفد اور پولینڈ کے سیکریٹری خارجہ جناب پاول یوننسکی نے پولینڈ کے وفد کی قیادت کی۔ سیاسی بات چیت کے اس دور میں دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے امکانات اور وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انسانی حقوق کی قومی کمیٹی اور حقوق انسانی کی قومی کمیٹیوں کے عرب نیٹ ورک کی صدر محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ اور مصر میں انسانی حقوق کونسل کے رکن ڈاکٹر محمود کارم کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے، جس کے دوران انسانی حقوق کے شعبوں میں تعاون، بالخصوص عرب نیٹ ورک کی رکن تنظیموں کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور ان کو تربیت دینے کے حوالے سے باہمی تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ قطر نے جمہوریہ صومالیہ کے دارالحکومت مقدیشو میں کیے گئے دھماکے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں ایک جرنلسٹ جاں بحق اور ایک دیگر شخص زخمی ہو گیا۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں قطر کے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ قطر اسباب اور وجوہات سے قطع نظر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کے واقعے کو مسترد کرتا ہے۔ بیان میں صحافیوں، میڈیا کی شخصیات اور آزادی رائے پر حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ سوڈان میں فوجی رہنما جنرل عبد الفتاح البرہان اور وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے ملک کے سیاسی بحران کو ختم کرنے کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ جناب عبداللہ حمدوک نے جبری نظر بندی سے نکلنے کے بعد اپنے پہلے بیان میں کہا کہ انہوں نے اس معاہدے پر دستخط سوڈانی عوام کی جانیں بچانے کے لیے کیے ہیں۔ اس موقع پر سوڈان کی خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان نے کہا کہ وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کے ساتھ کیا گیا نیا معاہدہ حقیقی عبوری مرحلے کی بنیاد ہے۔ اس سمجھوتے پر تبصرہ کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے اس کا خیر مقدم کیا، لیکن ساتھ ہی حکومت کو خبردار کیا کہ وہ مظاہرین کے خلاف زائد از ضرورت طاقت کا استعمال نہ کرے۔ واضح رہے کہ سوڈان کے مختلف شہروں میں فوجی انقلاب کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ سول حکومت کو مکمل طور پر بحال کیا جائے۔ اور اب نشریے میں شامل کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے گئے T20 سیریز کے آخری میچ میں کل میزبان ٹیم نے 73 رنوں سے مقابلہ جیت کر کیوی ٹیم کو سیریز میں کلین سویپ کر دیا ہے۔ کولکتہ میں کھیلے گئے اس میچ میں بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 184 رنز اسکور کیے،
جس کے جواب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 18ویں اوور میں ہی 111 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اکشر پٹیل کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان T20 سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج ڈھاکہ میں کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان پہلے دونوں مقابلے جیت کر سیریز پہلے ہی اپنے نام کر چکا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اوریدو قطر گرانڈ پری فارمولا 1 کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ صاحب سمو امیر آج سلطان عمان کا استقبال کریں گے۔ سلطان عمان 2 دن کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے قطر 2022 عالمی کپ فٹ بال کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن کلاک کی رونمائی کی تقریب میں شرکت کی۔ اور سوڈان میں ایک سیاسی سمجھوتا ہو گیا ہے جس کے روح سے معزول وزیر اعظم حمدوک کو ان کے عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے۔ اس سمجھوتے کا مقصد ملک میں جاری پولیٹیکل کرائسس کو ختم کرنا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سودانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔